میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے مستقبل پر جائیں، اپنے پرانے زمانے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے پر جائیں کہ ہم چھوٹے تھے 5 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، تو ہمارا کیا حال تھا، ہمارا کیسا ماضی گزرا ہے۔ آج ہم یہی نہیں سوچتے کہ بھئی ہمارا جو ماضی تھا بہت برا گزرا تھا، لیکن آج اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ ہمارا ماضی بڑا خراب تھا، لیکن ہم اپنے بچوں کے ماضی کو، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو کامیاب کریں گے، ناکام نہیں کریں گے۔ بہرحال پیارے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے حق بھی بیان فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کی ذمہ دار رکھوالا ہے انہی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو نہ سمجھ ہیں۔ جب یہ بچے بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ان کا مستقبل سدھرنے پر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے مستقبل نہیں ماضی کو خراب کر چکے ہیں۔ جو ہماری ابتدا تھی، جو ہماری سیڑھی اور بنیاد تھی، ہم اس کو کھو بیٹھے ہیں، اس کو بھول بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس قصور میں اپنے آپ کو مجرم بننا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ خود تم نماز پڑھتے تھے، خود روزہ رکھتے تھے، خود دین کی باتیں بیان کرتے تھے، خود چلے لگاتے تھے، خود قرآن پڑھتے تھے، خود درس دیتے تھے، آج تمہارا بیٹا تمہارے سامنے ہے، اس کو کبھی تم نے یہ کہا کہ نماز پڑھ لے؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب بھی پاس میں نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ آپ اپنے بچے سے کہیے کہ بچے نماز پڑھنے چل، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک نہ ایک دن اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی، میں اپنی زندگی کیسی گزاروں۔ ایسا نہیں ہے، بلوغت کے بعد میں بھی عقل آتی ہے، اور بلوغت سے پہلے تو انسان کو خوش ہو جانا چاہیے جس کے بچے بلوغت سے پہلے صحیح ہو جاتے ہیں، جس کے بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے بھی۔ وہ بچے بھی ہیں جو بچے ایک اشارے پر ناچتے ہیں اپنے والدین کے، اگر والدین نے ان سے کہہ دیا کہ پوری رات آپ کو یہیں کھڑا ہونا، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے بچے بھی موجود ہیں، اور ایسے نافرمان بیٹے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کر لی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر بچپن میں نہیں کی تو ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی غلطی پر انہیں متنبہ کیا جائے، تنبیہ کی جائے، اور حکیمانہ انداز سے ان کے سامنے اپنے طریقے کو رکھا جائے۔ بچوں کو کسی غلط کام پر بار بار اور مسلسل ٹوکنا چاہیے، مسلسل ان سے کہنا چاہیے۔ بھائی بچے کس کو کہیں گے؟ جب بچے کا نام ہی بچہ اس وجہ سے ہے، وہ تو کھیلنے کا پرزہ ہے، کھلونا ہے۔ آپ اس سے ادھر کہیں گے کہ ادھر بیٹھنا ہے، نماز میں شیطان پرے نہیں کرنی، کھیل نہیں کرنا، وہ کیا کرے گا؟ پھر کھیلے گا، پھر بات کرے گا، تو آپ کو پھر سمجھا دینا ہے۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو آپ پھر اس سے دوبارہ کہیں، اور اس سے الگ انداز سے کہیں۔ ماں باپ کی بات کو دور نہیں کرے گا بلکہ ضرور مانے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ حکیمانہ انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اچھے انداز سے انہیں سمجھائیں۔ بچے سے غلطی ہو جانے کو اچنبے کی بات نہیں سمجھنا چاہیے، ایک اچنبا نہیں بنانا چاہیے۔ بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غلطی اور بھول سے ہی پیدا کیا ہے۔ ہوئی تھی غلطی نہیں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے، سب سے پہلے ہی غلطی ہو گئی جس کی سزا بھگتنی پڑی۔ تقریباً 300 سال لکھے ہیں، یا 350 بھی لکھے ہیں کچھ جگہ۔ کتنے دن روئے تھے، پھر دعا قبول کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر جنت میں بلا، جنت سے نکالا تھا نہیں نکالا تھا، صرف ایک حکم کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، ایک شیطان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نفس۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جس نے شیطان کو صرف دشمن سمجھ لیا اور اپنے نفس کو دشمن سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا کے، کیونکہ شیطان زور لگاتا ہے، ادھر نفس گناہ کرواتا ہے۔ یہ نفس جو ہے یعنی من مانی کہ نہیں جی آج سے نہیں کل سے پڑھوں گا نماز،
ابھی جو کل ہے کل نہیں آتی، پرسوں بھی گزر جاتی ہے، ترسوں بھی گزر جاتی، سالوں گزر جاتے، کل کا ارادہ اس کا پختہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں ارادہ بھی ایسا کرنا چاہیے، نہیں بھائی آج سے ہی پڑھوں گا، اپنی طبیعت کو ماننے کے بعد میں۔ یہی کہتے ہیں کہ بہادری، یہی ہے نفس کو کنٹرول کرنا، کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہیں نہیں ابھی سے پڑھوں گا نماز، کل سے کیوں آؤں گا میں، ابھی سے آؤں گا۔ اور ایمان والے کی شان تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک رہے اور باوضو رہے۔ کم سے کم یہ تو ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم ناپاک نہ رہیں۔ اگر کسی آدمی سے، نوجوان سے کہا جائے، نوجوان جو مستقبل ہیں، آنے والے زمانے کے مستقبل کے، جس میں وہ اپنے اوپر اس دین کی بنیاد کو اٹھائیں گے، وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں اور یہ کہہ کر ہٹ جاتے ہیں کہ میرے کپڑے تو ناپاک ہیں، میرے کپڑے خراب ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی پر جس کی شریعت کے اندر ہم پیدا ہو گئے، جس ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ایک ہم مومن کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے، اللہ مرتے دم تک ایمان پر دائم اور قائم رکھے، جب تک اس دنیا کے اندر جئیں، سانس میں سانس باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر دائم اور قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اچھی موت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو اچھی موت عطا فرما، حادثات کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، بری موتوں سے حفاظت فرما، بری موتوں سے، بری بلاؤں سے اور مصیبتوں سے حفاظت فرما، اور اچھی موت عطا فرما۔ جب ہماری زندگی میں سکون آئے گا، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ نبی علیہ السلام کا وہ اسوہ جو آپ نے 1450 سال پہلے تقریباً بیان فرما دیا، اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہمارے بچے بھی اچھے بنیں گے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، خود اپنے بچے کو مسجد میں لے کر جائیں، اسے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ نیک ہیں، معصوم ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، بچوں کو اگر کوئی دین کی بات بھی بتائی جاتی ہے نا بچپن میں، تو بچوں کی تختی نورانی ہوتی ہے، اور نورانی تختی ہونے کے باوجود جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو نوٹ کرتا ہے، نوٹ کرنے کے بعد میں جیسا اس کا باپ کرتا ہے، جیسے اس کے بڑے کرتے ہیں، گھر کے ذمہ دار کرتے ہیں، ویسے ہی وہ بچہ جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے رہتا ہے، کئی گھنٹے ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ راتوں میں بستروں میں بڑھ کر وہ ماں باپ دھیان نہیں دیتے کہ ہماری بچی کیا کر رہی، ہمارا بچہ کیا کر رہا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو ٹوکیں اور ہم اپنے بچے کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ بستر میں الگ لیٹا ہے، لیکن کر کیا رہے رات میں 1 بجے، کر کیا رہے رات کے 2 بجے، کر کیا رہے رات کے 3 بجے۔ یہ بچی کا کہیں غلط تو وہ بات نہیں کر رہی ہے، اسے ہم نے موبائل دیا ہے، اس کا موبائل چیک کریں، میری ذمہ داری ہے، میں باپ ہوں، کل قیامت کے دن قصوروار میں ہی ہوں گا، میں مجرم ہوں گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے گا جب دنیا کے اندر ہی آپ سکون سے نہ گئے، ہمیشہ آپ نے زندگی شراب میں گزاری، جوئے میں گزاری، سٹہ بازی میں گزاری، حرام کاری اور زناکاری بدکاری میں گزاری، تو اب آپ کی زندگی اچھی ہونے والی نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے بھائیوں مجرم بن کر کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم وہاں کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر دھیان دیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچی کہاں پر جا رہی۔ اگر کوئی ماں باپ اسکول کے اندر پڑھاتا ہے، کالج کے اندر پڑھاتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے، 2 بجے تک کا اسکول ہے تو اب وہ اس سے پوچھے کہ بچی آدھا گھنٹہ کہاں خرچ ہوا، اس کی ذمہ داری ہے۔
آپ سے پوچھا جائے گا اگر وہ غلط رویے پر غلط راستے پر جاتی ہے وہ مرتد ہوتی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے کوئی اور انسان ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے گھر کے بڑے ذمہ دار ہوں گے اس کے بعد میں تمام لوگوں کا حق آتا ہے اس لیے ضرورت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین